الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت اور ریاضت اور رضاعت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے دودھ پلایا۔ تین خواتین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، جن میں سر فہرست آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ ہیں، اور ان کے بعد صوبیہ ہیں، اور ان کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح صوبیہ جو تھیں یہ ابو لہب کی آزاد کردہ خاتون تھیں، اور یہ صوبیہ وہی ہیں جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ صوبیہ کا دودھ 3 لوگوں نے پیا ہے، جن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل۔ ابو لہب نے صوبیہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کی خوشی میں رہا کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو ابو لہب سے حال پوچھا کہ کیا گزری، کیسی گزر رہی ہے، تو جواب آیا کہ دوشنبہ کے روز سر انگشت کے برابر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور وجہ بتائی کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں۔ عربوں کا دستور تھا کہ بچے کو گاؤں دیہات میں دودھ پینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ بچے کے اوپر عربی سخن بھی طاری ہو جائے اور دیہاتی زندگی میں رہ کر وہ وہاں کے ادب اور ماحول اور عربوں کی شجاعت کا حامل بھی ہو۔ اور اس کام کے لیے خاص طور سے عربی فصاحت کے لیے بنی سعد بڑے مشہور تھے۔ بنی سعد کا ہر سال ایک پروگرام ہوا کرتا تھا کہ وہاں کی خواتین مکہ مکرمہ تشریف لاتیں اور بچے، نومولود بچے لے کر وہ اپنے گاؤں واپس چلی جایا کرتی تھیں۔ جس سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس سال بھی یہ معاملہ پیش آیا، خواتین آئیں، بہت سارے لوگ آئے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا بچہ وصول لیا۔ تقریباً تمام ہی خواتین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، اس بات کو جاننے کے بعد کہ آپ یتیم ہیں، کہ حق الخدمت کون دے گا، حق الخدمت نہیں ملے گا تو معاملہ کیسے چلے گا۔ تو خواتین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لینے سے انکار کر دیا۔ جب قافلے کے چلنے کا وقت ہوا واپسی کے لیے تو اس سے کچھ پہلے حلیمہ سعدیہ کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت نرمی، شفقت یا آپ کو گود میں لینے کا داعیہ شدت سے پیدا ہوا، اور آپ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے گئیں اور آپ نے ان کو گود لے لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لینے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی اونٹنی کے دودھ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ خود اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بھی سینے خشک تھے، دودھ بہت کم تھا۔ ایک سواری کے لیے اونٹنی ساتھ تھی، ایک گدھی ساتھ تھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کمزور ترین سواریاں تھیں، اور دودھ اپنی اونٹنی کے پاس بھی کم تھا اور خود کے پاس بھی کم تھا۔ آپ تشریف لے گئیں اور جا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا، اور جانے سے پہلے اپنے شوہر کو یہ بات کہہ کے گئیں، واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، میں ضرور بھی ضرور قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں ضرور یتیم بچے کو لے کر آؤں گی۔ لا علیک، شوہر نے کہا لا علیک، کوئی حرج نہیں ہے، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ممکن ہے کہ اللہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ یہ بالکل ایسے ہی لگا مجھے مطالعہ کرتے ہوئے جیسے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب گود لینے کی بات ہوئی اور آپ کو بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ عسى اللہ ان یجعل لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ممکن ہے اس میں ہمارے لیے خیر ڈال دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہو۔ تو وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ یہاں ان کے شوہر نے کہا عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے برکہ کا جو ترجمہ کیا ہے اس کو لکھا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے خیر الہی، لغتاً خیر الہی، اور اصطلاحاً کہتے ہیں ایسی خیر جو کہ براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہو اور اس کو اسباب سے کوئی دخل عمل نہ ہو، اسباب کا اس خیر کے نزول میں کسی طرح کا دخل عمل نہ ہو۔ اس کو مفردات میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ گمان اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا کہ اس بچے میں ہمارے لیے خیر ہوگی، تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمایا۔ وہ رات جس رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام گود لیے گئے، وہ رات اماں حلیمہ اور ان کے شوہر نے مکہ میں گزاری۔ رات ہم نے سیر ہو کے دودھ پیا اونٹنی کا، رات بہت اچھی گزری، اور اماں حلیمہ کے اپنے دودھ ہوا، اور اتنا ہوا کہ رضاعی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی سیر ہوئے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا، وہ جو اونٹنی چلتی نہیں تھی، جس کو مار مار کر ہانک ہانک کر چلایا کرتے تھے، اس کو جیسے کہ پر لگ گئے، اس کی رفتار بڑھ گئی، اس کی سرعت میں اضافہ ہو گیا، وہ تیز چلنے لگی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، ان کے ساتھ خاص طور پہ وہ خواتین جو اس بچے کو لینے سے انکاری ہوئی تھیں، وہ اس بات کو محسوس کرتی تھیں کہ حلیمہ کے جانوروں کی رفتار بڑھ گئی ہے، حلیمہ کے حالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ تو پہلا ہی دن تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ان برکات کو مستقلاً دیکھتے رہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ بنو سعد جب پہنچے تو وہاں قحط کا زمانہ تھا۔ قحط کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بارش وارش نہ ہو رہی ہو، زراعت نہ ہو رہی ہو، حالات خراب ہوں۔ تو یہ سب کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں، اور میری بکریاں بھی چرنے کے لیے جاتی تھیں،
میری بکریاں واپس آتی تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا، تھن بھرے ہوئے ہوتے، دودھ خوب ہوتا، اور دوسروں کی بکریاں جب واپس آتی تو نہ تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا اور نہ تھنوں میں کوئی ایک قطرہ دودھ کا ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حالات بدل گئے تو آپ کے شوہر نے ان سے کہا تعلمی حلیمہ جان لو، واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ، تحقیق کہ تم نے بڑا بابرکت بچہ لیا ہے۔ برکت کیوں نہ ہوتی، آپ تھے بھی تو محمد، آپ تھے بھی تو احمد، آپ تھے بھی تو حاشر، آپ تھے بھی تو ماہی، آپ تھے بھی تو عاقب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شایان شان تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن انتہائی شاندار ہوتا۔ ایسے ہی پلک جھپکتے 2 سال گزر گئے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ امانت آمنہ کو لوٹانے مکہ مکرمہ تشریف لائیں اور بڑے غیر معمولی اصرار کے ساتھ کہ میں واپس نہیں کرنا چاہتی، ابھی رہنے دیں، میرے پاس رہنے دیں۔ بڑا اصرار کیا، اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اجازت دے دی اور واپس لے گئیں۔ چند ماہ گزرے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بکریاں چرانے کے لیے اپنی بہن اور اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ جانے لگے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جنگل میں جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلوات و تسلیمات انسانی شکل میں حاضر ہوئے، اور آپ حضرات نے سونے کا ایک تست اٹھا رکھا تھا اور اس میں برف تھی۔ انہوں نے سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا، اس میں سے خون کے 2 لوتھڑے باہر نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کو باہر نکال دیا اور دوبارہ ٹانکے لگائے۔ جس وقت میں ٹانکے لگ رہے تھے تو رضاعی بھائی بھاگتے ہوئے گھر گئے اور جا کر بتایا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ جب تک وہ اماں حلیمہ اور ان کے شوہر پہنچے اس وقت تک وہ مہمان دونوں جا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے تھے، چہرے کا رنگ مبارک فخ تھا، رنگ اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اماں حلیمہ نے سینے سے لگایا، رضاعی والد نے بھی گلے سے لگایا، سینہ مبارک کھول کے دیکھا، وہاں کوئی نام و نشان نہیں، کچھ نہیں، سب خیر خیریت۔ کیا تھا سمجھ میں نہیں آیا۔ شق صدر کا واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا، اور اس کی تائید میں مختلف روایات ہیں، بات ذرا طویل ہے، انشاءاللہ بروز ہفتہ اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔